السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میزبان ہاشم نیازی۔ دوستو، اس پروگرام کا نام فلمی سفر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک مقام تھا، ایک ایسا دور تھا جس میں بڑی بڑی مارکۃ الاراء فلمیں ریلیز ہوئیں، بنی، اور اس دور میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس دور میں بڑے بڑے پایا اعلیٰ قسم کے ایکٹرز بھی تھے، فلمی ایکٹرز، فلمی ہیروئنز، فلمی ڈائریکٹرز، اور بہت ساری مشہور شخصیات جن کا تعلق فلم انڈسٹری تھا، شعبہ کوئی بھی ہو۔ دوستو، لاسٹ ایپیسوڈ میں جو اس کا پہلا پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے سینئر صحافی، فلم جرنلسٹ سید ساجد یزدانی صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم نے فلموں کے عروج و زوال کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی فلمی شخصیت کے حوالے سے ساجد صاحب کی گفتگو سناؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور وہ کون سا زمانہ تھا جس دور میں یہ فلمی شخصیت تنہائی کا شکار ہوئی، اور اس تنہائی کے شکار میں کیا کیفیتیں نازل ہوتی ہیں، کن کن کیفیتوں کو ان فلمی شخصیات کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیجنڈ ایکٹر، فلم ایکٹر محمد علی کی۔ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ محمد علی ایک ایسی شخصیت تھے پاکستان فلم انڈسٹری کی جن کا ایک بہت لمبا کریئر تھا، اور اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت فلمیں دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انڈیا میں اگر دلیپ کمار کا طوطی بولتا تھا تو پاکستان میں محمد علی کا طوطی بولتا تھا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو سیاسی بھی تھی، سماجی بھی تھی، اور ان کے اور بہت سارے ایسے ایونٹس تھے، کام تھے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے تھے۔ لیکن دوستو، عروج و زوال کی داستان میں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان پر کوئی بھی ہو جس نے بہت زیادہ مقام حاصل کیا ہو تو اس پر زوال بھی آتا ہے، اور وہ جو زوال ہوتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت جو نامور ہو، ایک فلمی شخصیت یا کوئی بھی، تو زوال کے دنوں میں عجیب و غریب واقعات اس شخصیت کے ساتھ، ایسی شخصیتوں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ تو محمد علی کے بارے میں سید ساجد یزدانی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے، عروج کا دور آپ نے دیکھا، مجھے اس زوال کے دور کا وہ واقعہ بیان کیجئے، بتائیے کہ زوال کے دور میں جب عمر بھی ڈھل جاتی ہے، کام بھی نہیں ہوتا، اور نامور شخصیت اکیلے چل بھی نہیں سکتی، اس کو کسی نہ کسی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے وہ واقعہ کیسے دیکھا، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جی آصف صاحب، بہت شکریہ۔ ہم نے تو ایک زمانہ دیکھا، اس میں آپ اندازہ کریں کہ نذیر مرحوم سے لے کر جو انڈیا سے آئے تھے پہلے ہیرو پاکستان کے، ان کے زوال سے لے کر اور وحید مراد تک آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ کس طرح ہمارے ہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تو یہ عروج و زوال کی ایک لمبی داستان ہے، اس میں سب کے ساتھ عروج بھی آیا، سب کو ملا، اور سب نے زوال بھی دیکھا۔ بالکل زندگی جس طرح زندگی دھوپ چھاؤں کا ایک میل کا نام ہے نا، اسی طرح یہ سارا فلم کی نگری میں یا شوبز کی دنیا میں بھی عروج و زوال آتے ہیں، مگر جو لوگ اس کا اندازہ پہلے سے کر لیتے ہیں، وہ اس کو مینج بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اپنے زوال کے دنوں میں بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر لوگوں نے عروج دیکھا ہوتا ہے، تو عروج کے بعد وہ زوال کی طرف جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ناکامی ہے۔ حالانکہ یہ ناکامی نہیں ہوتی، بندہ فیڈ ان ہوتا ہے تو فیڈ آؤٹ بھی ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایک بندے نے اسکرین پہ آنا اور اسکرین سے آؤٹ بھی ہونا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوا۔ اور محمد علی ایک بڑا فنکار تھے، بہت بڑے فنکار، بلکہ میں کہوں گا جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ادھر اگر دلیپ کمار تھے تو ہمارے پاس محمد علی جیسا عظیم فنکار بھی موجود تھا۔ تو محمد علی صاحب نے جو عروج پایا کہ انہیں انڈیا میں بھی بلایا گیا فلم میں کام کرنے کے لیے، کلرک فلم میں کام، اور اس کے علاوہ بھی جب وہ دعوتوں پہ جاتے تو میں نے ان کی تصاویر اس زمانے کی فلمیں دیکھی، ڈاکومنٹری، جس میں اس زمانے میں ٹی وی پہ تو نہیں آتا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ان کی جو پذیرائی ہوتی وہ دوسرے لوگ اس میں دب کر رہ جاتے تھے، اور اتنی قدور شخصیت اور اتنی دلاویز شخصیت تھی کہ وہ ان کا سحر بھی تھا کہ دلیپ کمار بھی جب یہاں آئے، منوج کمار بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر رہے، اور انہیں تو بار محمد علی کو میں یہاں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ سعودی عرب سے شاہ فیصل جو آئے تھے اسلامی سمٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو انہیں بھی ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو شاہ فیصل بھی انہی کی رہائش گاہ پر ٹھہرے، شاہ فیصل و قذافی بھی اسی گھر میں رہے۔ تو اندازہ کریں کہ ان کی کتنی اہمیت تھی محمد علی صاحب کی، کہ ان کے گھر کا انتخاب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، اور ان کے مراسم بھی تھے سب سیاسی رہنماؤں زماں سے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں محمد علی کا اپنے دور کے احساس شخصیت تھے، اور انہوں نے بہت عروج دیکھا، بڑی کامیابیاں دیکھی۔
اب اگر ہم زوال کی طرف آئیں تو یہ نیچرل چیز ہے، صبح شام، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو صبح ہوتی ہے پھر شام دوپہر ہوتی ہے اور شام بھی ہوتی ہے. تو محمد علی صاحب کا جب زوال کا پیریڈ شروع ہوا تو وہ پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کی کہ وہ بندہ جو صرف ایس سلیمان ڈائریکٹر ہے، نظر الاسلام ہے، پرویز ملک ہے، اور چیدہ چیدہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ انتخاب کرتے تھے کہ کس کی فلم میں کرنا. آخری دور میں حسن نسقی کی فلموں میں دوریاں وغیرہ، اور سبھی زبردست ڈائریکٹر تھے، بڑے اچھا کام کرنے والے تخلیق کار تھے، اور ان کا حلقہ جو تھا وہ بڑا وسیع تھا اس معاملے میں کہ ان کے ہاں ان کی جو بیٹھک لگتی اس میں بھی بڑے بڑے اچھے ڈائریکٹر ملا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتخاب کرتے تھے کہ میں نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے. تو محمد علی صاحب نے سب بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، تو انہیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہیں ہٹ فلمیں دی انہوں نے. لیکن زوال کا پیریڈ جب آتا ہے تو پھر یہ ہوا کہ کہاں ایس ٹی زید جی، اور کہاں آپ اندازہ کر لقمان، اور کہاں شوکت حسین رضوی، اور کہاں ایس سلیمان، کہیں پرویز ملک. اور پھر یہ دور آتا ہے کہ انہیں ظہور حسین، جاوید حسن اور ان جیسے یونس ملک اور اس ٹائپ جتنے بھی قبیل کے لوگ تھے جو اس طرح کی فلمیں، ان کے معیار کی فلمیں تو نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے اس کی فلموں میں بھی ایک چھوٹے معمولی قسم کے رول بھی کرنے قبول کر لیے. یعنی سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی کے نیچے بھی کام کر لیا انہوں نے، جبکہ ان کی اپنی ایک انفرادی ویلیو تھی. اور انہیں انہوں نے بہترین کام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ آقا دریا جیسی فلم میں ڈاکو کا رول کیا تو وہ ڈاکو کا الگ سے بھی رول کر سکتے تھے. لیکن چونکہ پنجابی فلموں کا 1980 کے اشرے میں دور شروع ہو چکا تھا، یہ اشرہ تھا کہ پنجابی فلموں میں سلطان راہی کا دورہ تھا، مولا جٹ ہٹ ہو چکی تھی، شیر خان ہٹ ہو چکی تھی. اچھا، شیر خان میں بھی جو مرکزی کردار ہے نا، یا میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ شیر خان کا مرکزی کردار بھی اداکار محمد علی کے سپرد کیا گیا تھا. محمد علی نے وہ فلم سائن کر لی، مین رول تھا اس میں، حالانکہ باقی رول بھی تھے، سلطان راہی بھی تھا، سب لوگ تھے. ٹائٹل رول محمد علی کا تھا. اداکار محمد علی اس دوران انہیں نظر بند کر دیا گیا، بلکہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا. یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، امریت کا دور تھا. انہیں بھٹو صاحب کی دوستی کی بنا پر کہ ان کے گھر سے کھانا جاتا تھا، اس بنیاد پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. تو پروڈیوسر پریشان ہو گیا. لوگوں نے بتایا یار یہ تو جنرل صاحب نے تو کسی کو چھوڑنا نہیں، اب یہ محمد علی واپس جیل سے باہر نہیں آئیں گے، تو لہٰذا وہ پھر انہوں نے وہ فلم چھوڑ دی. ظاہر فلم ان کے ہاتھ سے چھن گئی. تو تنہائی کا واقعہ مجھے بتائیں کہ آخری دور میں جب اچھا میں بتاتا ہوں نا کہ میں ایک دفعہ نگار ایوارڈ کی تقریب تھی، 50 سالہ ان کا جشن منایا جا رہا تھا. 50 سال جنہوں نے بھی کام کیا ان سب کو ایوارڈ تقسیم کیے جانے تھے. میں ان کو کارڈ دینے کے لیے گیا اور ان کے گھر دعوت نامہ دینے گیا. تو جب گیا تو وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا. پھر وہ تیار ہو کے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد آئے تھے تیار ہو کر. میں کافی بوریت محسوس کر رہا تھا. تو وہ جب آگے چونکہ تیاری تھی ایکٹر کا سامنے آنا تو مشکل ہو جائے، اسے سمجھتا ہے کہ جرنلسٹ آ رہا ہے. تو وہ پھر تیار ہو کے جب آئے تو اب ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے پاس سے اٹھ کے چل جاؤں. اتنی تنہائی کہ وہ مجھے پکڑ کر بیٹھ گئے کہ نہیں یار ادھر ادھر کی باتیں. یہی سوال میں نے بھی کیا جس طرح یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا جی آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے جذور صاحب گیلانی کی، اپنے جاوید حسن کی، اور یہ کیفی کی، اور یہ پنجابی فلمیں عام سی جو روٹین کی فلمیں تھی، فارمولا فلمیں، ان میں کام کر لیے، جبکہ آپ کا ایک علیحدہ مقام ہے. اور وہ کہنے لگے یار بات سنو، ہم لوگ کام کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، اس قدر عادی ساجد ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب آپ محسوس کر لیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں تو میں کتنا مطلب فارغ ہوں کہ میں کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا. تو گھر میں بوریت کو ختم کرنے کے لیے میں دوبارہ فلموں میں ان ہونے کے لیے میں نے اس قسم کے جو بھی بندہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی فلم سائن کر لی. حالانکہ وہ کردار میرے سامنے تھے، ان کی فلم بندی بھی میرے سامنے ہو رہی تھی، تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کردار بالکل مجھ پر فٹ نہیں آ رہے، لیکن مجھے کرنا تھا کیونکہ مجھے اپنا ٹائم پاس کرنا تھا. میرے لیے ٹائم پاس ہمارے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے اداکاروں کے لیے کہ ہم لوگ باہر، ہماری زندگی نہیں ہوتی. تو ہم نے اب یہیں اسٹوڈیو میں ساری زندگی گزاری، تو میں نے باقی زندگی کا پیریڈ جو ہے وہاں گزارنے کے لیے بامر مجبوری یہ فلمیں سائن کی. اب میں اٹھنا چاہ رہا تھا، علی بھائی کی بات ختم نہیں ہو رہی تھی، لمبی باتیں تھیں. اب وہ بٹھا رہے تھے، مجھے گلا کر رہے تھے آپ آتے نہیں، یہ وہ. ان کے گلے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر تنہائی کہ یار تم کراچی تو نہیں شفٹ ہو گئے، تم آتے نہیں. میں نے کہا نہیں، وہ تقریب چونکہ لحاظ صاحب آئے ہوئے نگار ایوارڈ کی اور آپ کو آنا جی، بس کارڈ رکھ. اب میں بار بار کارڈ کا تقاضا کہ آپ کو رکھیں اور میں جاؤں. اب وہ فیل کر رہے تھے یہ جانا چاہ رہا ہے، وہ نئی بات کو قصہ چھیڑ دیتے تو میں ان میں پھر محو ہو جاتا، لیکن میرا دھیان ادھر نہیں ہوتا تھا ان کی باتوں کی طرف. چونکہ میرا دھیان تھا آگے مجھے فردوس کو بھی دینا ہے، راگنی بیگم کو، جتنے بھی 25 سال ہو چکے تھے، جن کو 50 سال گولڈن جوبلی تقریب تھی، اس کو، سن لتا، آشا بوسلو، جتنی پرانی میرے پاس کارڈ تھے.
تو میں نے آگے جانا تھا، میں نے ان سے بہرحال اجازت چاہی، میں نے کہا کہ بابر مجبوری میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کام ہے، تو مجھے آج ہی کارڈ سارے دینے ہیں، تقسیم کرنے ہیں۔ تو میں ان سے اجازت لے کر جب ان کے گھر، آپ نے ان کے کوریڈور دیکھا ہوگا، لمبا برآمدہ، سامنے ان کی بیٹھک ہے، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ محمد صاحب اکیلے ایسے صوفے پہ دراز لیٹے بیٹھ گئے، کہیں کہاں جائیں؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ جو 24 گھنٹے مصروف رہنے والا کیمرے کے سامنے، اب وہ تیار ہو کے آ گئے، جب پوری طرح جیسے کیمرے کے سامنے بندہ بیٹھ جاتا، وہ میرے سامنے تھے، اور میں ان کی سے اجازت لے کر، بلکہ جسے کہتے ہیں پلو چڑھا کر نہیں بندہ بھاگ، کہ مجھے چونکہ کام تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ان کا زوال تھا، ان کا ہمارے لیے بڑے مقدم تھے اور بڑے محترم تھے۔ تو میں واپس آ رہا ہوں، میں نے کافی لمبا ہوتا ہے وہ کوریڈور کا، گیٹ تک آیا ہوں، تو میں نے مڑ کر پھر واپس دیکھا تو لوگ بھائی، مجھے آج بھی ان کی نظریں منتظر نظر آ رہی تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کے ہاتھ سے کوئی شکار چن گیا ہو، کہ یار ایک بندہ میرے پاس آیا ہے زندگی سے بھرپور، اس سے بات کرتا، بیٹھتا، گپیں لگاتا، اور مجھے اداسی سے دیکھ رہے ہیں، اور میں نے دور سے ہاتھ لایا اور باہر نکلا۔ مجھے آج بھی یہ نہیں بھولتا لمحہ، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ منتظر ہوتے ہیں جس طرح بندہ انتظار میں، اور مجھے وہاں انہیں اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس طرح کرب اور یہ تنہائی جو ہے، یہ میں نے بہت سے اداکاروں میں آخری ملاقاتوں میں دیکھی۔ ساجد صاحب بہت شکریہ دوستوں، کتنا اچھا واقعہ رجوع زوال کی تاریخ کا ایک انہوں نے سنایا ہے۔ تو یہ رجوع زوال جو ہیں یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، اچھا ٹائم بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، لیکن سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ویژن جو ہے وہ فیوچر میں دیکھنے کا عادی، یا ان کو یہ احساس ہو جائے کہ فیوچر کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے، تو وہ اپنے فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جس میں انہیں ایسی تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جیسی تنہائی کا محمد علی کو آخری دنوں میں کرنا پڑا۔ مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ محمد علی کے حوالے سے پسند آیا ہوگا، اور میں شکر گزار ہوں ساجد یزدانی صاحب کا۔ اس طرح کے اور بہت سے دوستو واقعات ہیں جو ان کے سینے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ون بائی ون اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔